جو نبی اعلان کرتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج وہ رسول کہہ رہا ہے اے علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے اشارہ کیا، یہ لکھا ہے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قلم لیتے ہیں اور رسول اللہ کاٹ رہے ہیں، جس نبی کو عرش والے نے رسول اللہ بنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس 2 روزہ پروگرام کے صدر پریزیڈنٹ سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار و باعزت علماء کرام، اور خاص طور پر اس گاؤں اور اطراف و اکناف آس پاس سے آئے ہوئے
سردیوں کی اس ٹھنڈ رات میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے یہاں آپ جو جمع ہیں معزز سامعین حضرات اور پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، کچھ ضروری باتیں جو آج کے اس موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ان حالات کو ہم اور آپ بہت غور سے سمجھیں، اور جتنا ہم سمجھیں اس سے زیادہ ہمیں اس وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہماری کنٹری کے جو حالات ہیں، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میڈیا پوری طریقے سے ایک انسان کی اور ایک ہی پارٹی کی گود میں بیٹھ چکی ہے۔ آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی جہاں تک پہنچنی چاہیے۔ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت نفرت کی اور گھرڑا کی آگ لگانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کوشش جنوری کے ختم ہونے کے بعد فروری اور مارچ کے بیچ میں زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ کسی ایک پارٹی کو صرف اسی سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ ہمیں اس موقع پر نفرت کا جواب نفرت سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری نفرت کا جواب یہ نفرت سے دیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی ایکشن لیں یہ اس پر بولیں، اور ہمارے بولنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نفرت کے اس ماحول میں کوشش کریے کہ ہم پیار کے پھول کھلائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم خاموش رہیں۔ خاموشی بہت سے سوال کا جواب دے دیتی ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا،
اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت نبی اکرم کو بھڑکایا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتیجت کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی، اور آپ ہی کے چچا ابو لہب نے آپ کو غصہ دلاتے ہوئے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو ہلاک ہو جا، اے محمد تو نشٹ ہو جا. کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ کیا اسی لیے یہاں اکٹھا کیا ہے؟ کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو بلایا ہے؟ اتیجت کرنے کی کوشش کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. آپ اس کا جواب غصے سے دے سکتے تھے، آپ اس نفرت بھری آواز کا جواب دے سکتے تھے، لیکن ماحول اور خراب ہوتا، واتاورن اور بگڑتا. محمد رسول اللہ نے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا، بلکہ خاموش ہو گئے اور آپ اتر گئے. آپ نے کچھ نہیں کہا. جب آپ نے کچھ نہیں کہا تو ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا فساد، ایک بہت بڑا جھگڑا رک جاتا ہے. کوشش کیجئے ہم اپنے سماج کو جھگڑے سے اور فساد سے محفوظ رکھیں، سرکشت کر دیں. نفرت کا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور جب محمد الرسول اللہ نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے جواب دیا. محمد الرسول اللہ کا دفاع اللہ نے کیا، اور اللہ نے کیا کہا؟ اے ابو لہب، میرے حبیب سے، میرے نبی سے تو کہتا ہے اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو مٹ جا، اے محمد تو نشٹ ہو جا. نہیں، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ نشٹ ہو جائیں، وتب اور تو بھی برباد ہو جا، تو بھی نشٹ ہو جا. پتہ یہ چلا کہ فتنہ اور فساد سے اپنے سماج کو روکنے کے لیے خاموش ہو جانا اور اپنے گاؤں کو، محلے کو، سوسائٹی کو، سماج کو فتنہ اور فساد سے بچا لینا، یہ بہت بڑا کام ہے. اور جب کوئی جواب نہیں دیتا اس کا تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی. امن پیدا ہونا چاہیے، شانتی رہنی چاہیے. بہت کوشش کی جائے گی. ایسے ماحول میں اسلام ہمیں کیا دعوت دیتا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے. امن و امان اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے اسلام نے کیا اصول بتائے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے؟ 40 سال کی عمر میں. اب آپ سنیے، نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد. لیکن 40 سال سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ میں بارش ہوئی، اور بارش کچھ زیادہ تیز ہوئی. اس بارش میں نالیوں کا پانی باہر آ گیا اور اس پانی نے سیلاب کی ایک شکل اختیار کر لی، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ڈہ گیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو اردو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اردو میں تقریریں بھی سنتے ہیں.
میری ماں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے، اگر وہ اپنی ساڑھی اور اپنی چپل اور اپنی اوڑھنی اور اپنی شال اگر دکھا چکی ہیں اور اس کی قیمت بتا چکی ہیں تو اب تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، اور وہ اچھے سے سنیں، اور نہیں سن پا رہی ہیں، سمجھ پا رہی ہیں تو وہ اپنے گھر چلی جائیں، لیکن جو سن رہے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی شال بہت خوبصورت ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے کپڑے بہت مہنگے ہیں، اس کی قیمت بتا چکی ہوں گی، آپ دکان بھی بتا چکی ہوں گی کہ کس دکان سے لی ہے، کہاں سے خریدی ہے۔ اگر ان چیزوں سے اگر آپ فری ہو گئی ہوں تو تھوڑا سا سن لیجیے۔ تو میری گزارش ہے میری سسٹر سے، مدر سے، ماں بہنوں سے کہ تھوڑا سا خاموش ہو کر سن لیں۔ تو خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ پانی سے بہہ گیا، پورا ڈہ گیا، تو مکے کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنا لیا، اینٹ لایا، کوئی گارا لایا، جو ایک آستھا تھی، ہوتی ہے، ابھی کہیں مسجد بن رہی ہو تو ہماری بھی آستھا ہوگی کہ مسجد بن کر تیار ہو۔ سیلاب ختم ہوا، جب دھوپ نکلی، موسم ٹھیک ہوا، تو مکے کے لوگوں نے خانہ کعبہ دوبارہ بنا لیا اور اثر نو اس کو دوبارہ تعمیر کر لیا۔ جب وہ بن کر تیار ہو گیا تو خانہ کعبہ میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حجر اسود سے ہی خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے، وہیں سے ہمیں جب چکر لگانا ہوتا ہے، اور جب پورا چکر ہوتا ہے تو وہیں حجر اسود کے پاس جب ہم آ جائیں گے تو ایک چکر مانا جائے گا، پھر وہیں سے دوسرا چکر شروع ہوتا ہے۔ تو حجر اسود پر سے چکر شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی جا کر وہ پورا ہوتا ہے۔ تو وہاں حجر اسود جو رکھا ہوا تھا، اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا۔ یہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا، اس میں بہت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھوں، اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر میں رکھوں، ہر شخص یہ چاہتا تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، ہر آدمی کی یہ خواہش تو پوری نہیں کی جا سکتی ہے، تو یہ ہوا کہ پھر یہ شرف میرے خاندان کو اور میرے قبیلے کو حاصل ہو۔ آپ کے ادھر بھی قبیلہ چلتا ہے، خاندان، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پھر یہ ہوا کہ نہیں، اس کو ہمارے قبیلے کا سردار یہ رکھے گا حجر اسود کو یہاں، دوسرا کہتا نہیں میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، تیسرا کہتا نہیں میرے قبیلے کا سردار رکھے گا۔ بہت جھگڑا بڑھ گیا، طوفان کھڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، نہیں تم کیسے رکھ لو گے، یہ شرف تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ہم رکھیں گے اٹھا کر، ہمارا قبیلہ کا سردار رکھے گا۔ تو ایک بزرگ نے فیصلہ کیا، وہاں ایک بزرگ نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا، ایسا کرو لڑے گا کوئی نہیں، کوئی نہیں جھگڑے گا، آج سب لوگ اپنے گھر چلے جاؤ، حجر اسود کو یہیں رہنے دو، کل صبح سویرے خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے تشریف لائے گا، صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا، اسی شخص کے ساتھ قبیلے کا سردار اس خانہ کعبہ کو اٹھا کر، حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں رکھ دے گا۔ جھگڑا ختم کر دیا، ابھی سب جاؤ، کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا، وہ آدمی جس قبیلے کا ہوگا، اس قبیلے کے سردار کو حکم ہوگا، وہ اس حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دے گا۔ جہاں پر یہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا، چلیے ٹھیک ہے، چلو کل صبح جو آئے گا اسی قوم کا، اسی قبیلے کا سردار اٹھا کر رکھ دے گا۔ اب لوگ رات بھر جاگتے رہے، صبح ہم جائیں گے سب سے پہلے، دوسرا قبیلہ بھی جاگتا رہا، سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو رات بھر جاگتا ہے
اس کو صبح کے موقع پر عین موقع پر نیند آ جاتی ہے کبھی کبھی، اور سویا تو سوتا رہ گیا۔ محمد ابن عبداللہ ابھی رسول اللہ نہیں ہے، رسول تو 40 سال کے بعد بنیں گے، ابھی نہیں بنے۔ آپ جلدی سو گئے اور صبح جلدی آنکھ کھل گئی محمد رسول اللہ کی، محمد ابن عبداللہ کی جلدی آنکھ کھل گئی۔ ایسا ہوتا ہے جو آدمی جلدی سوتا ہے وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، جو آدمی پوری رات جاگ رہا ہے کہ نہیں میں جاؤں یہ شرف مجھے حاصل ہو، عین موقع پر وہ سو گئے۔ صبح سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ خانہ کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے لوگ جب بھاگے کہ چلو ہم پہنچے، آج ہم سب سے پہلے پہنچیں گے، جب یہ لوگ یہاں سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، کوئی آدھا منٹ پہلے پہنچ رہا ہے، کوئی آدھا منٹ اس کے بعد، کوئی اس کے بعد، سارے لوگ جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو محمد ابن عبداللہ آمینہ کا دلارا، آمینہ کا لال تشریف لا چکا ہے۔ ابھی کوئی محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا، ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہی آگے چل کر محمد رسول اللہ بنیں گے، ابھی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے محمد ابن عبداللہ کی زندگی دیکھی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا تھا، آپ کا رہن سہن دیکھا تھا، آپ کا سوبھاؤ دیکھا تھا، آپ کا کریکٹر دیکھا تھا۔ محمد ابن عبداللہ پر جیسے ہی نظر پڑی سارے کے سارے چیخ پڑے، قد جاء الامین، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، قد جاء الصادق، سچا آدمی تشریف لے آیا، امانت دار آدمی تشریف لے آیا۔ اس سے بڑا امانت دار تو پورے مکے میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی انسان اس مکے میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم خوش ہیں محمد ابن عبداللہ کو پا کر، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، امین آ گیا، امانت دار آ گیا، صادق آ گیا، سچا آ گیا، مکے کا سب سے سچا انسان تشریف لے آیا۔ اب سب سمجھ رہے تھے محمد ابن عبداللہ ہی حجر اسود کو اٹھا کر رکھیں گے، اور آپ اگر اٹھا کر رکھ بھی دیتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ سب سے پہلے پہنچ گئے، لوگوں نے خوشی کا اظہار بھی کر لیا، فتنہ ختم ہے۔ محمد ابن عبداللہ حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیتے تو کوئی لڑتا نہیں، چلیے فتنہ تو ختم ہو گیا، ہم آ گئے، اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ان سے نہیں رکھوائیں گے، ٹھیک ہے یہ جو کہیں گے ٹھیک ہے، یہ جو کریں گے ٹھیک ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ نے سوچا فتنہ تو ختم ہو گیا، ہم بھی رکھ دیں گے تو یہ لوگ لڑیں گے نہیں، لیکن اب ان کے دل کیسے جیتوں، اب ان کے دل کیسے جیتوں، جو نفرتیں ہیں ان کی اس نفرت کو محبت میں کیسے بدلوں۔ یہ دیکھیے محمد ابن عبداللہ ایک طریقہ اپناتے ہیں اور ایک گیم کھیلتے ہیں، ایک چال چلتے ہیں۔ فتنہ تو ختم ہو گیا، ہم بھی اٹھا کے رکھ دیں گے حجر اسود کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ سب مجھے امانت دار اور سچا مانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دل کیسے جیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے محمد ابن عبداللہ نے چادر بچھائی، چادر بچھائی، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا، اور 4 بڑے بڑے قبیلے تھے جو سب سے زیادہ مین اور اہم مہتوپورن تھے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے، سب سے زیادہ سریشٹھ مانے جاتے تھے۔ آپ نے ان 4 قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، آئے فلاں قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ، آئے فلاں قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ، آئے فلاں قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ، آئے اس قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ۔ چاروں سردار آ گئے جو بڑے سردار تھے اور بڑے قبیلوں کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے کہا آئے فلاں ابن فلاں، تم اس قبیلے کے سردار ہو، ہاں تم یہ کونا پکڑو، تم فلاں
قبیلے کے سردار ہو تم یہ کونا پکڑو، تم اس قبیلے کے سردار ہو تم یہ کونا پکڑو، تم اس قبیلے کے سردار ہو تم یہ کونا پکڑو۔ 4 سرداروں کو چادر کے چاروں کونے پکڑا دیے اور کہا اٹھاؤ۔ 4 سرداروں نے چادر اٹھائی، کہا کہ خانہ کعبہ تک لے کر آؤ۔ یہ سارے کے سارے لوگ چاروں کونے پکڑے ہوئے 4 سردار چادر کو اٹھا کر، جس میں حجر اسود تھا، اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لے آئے۔ جب لائے تو آپ نے کہا چادر کو زمین پر رکھ دو۔ جب چادر زمین پر رکھ دی گئی، پھر آپ نے اس حجر اسود کو اٹھایا، محمد ابن عبداللہ نے اس حجر اسود کو اٹھایا، اور جس جگہ پر آج حجر اسود ہے اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے، محمد ابن عبداللہ نے اس حجر اسود کو لگا دیا، اس حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کر دیا۔ اب ہر قبیلے کا سردار یہ سوچنے لگا اس حجر اسود کو میں وہاں سے اٹھا کے لایا، یہ کہتا ہے کہ یہ شرف تو مجھے بھی حاصل ہوا، وہ کہتا ہے چادر کا کونا تو میں نے بھی پکڑا ہے۔ یعنی سارے کے سارے سردار بھی خوش، قبیلے بھی خوش، اور محمد ابن عبداللہ کے اس فیصلے کو سب نے مان بھی لیا۔ چیخ پڑے سب کہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ محمد ابن عبداللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ نبوت سے پہلے شانتی کو استھاپت کرنا، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے محمد ابن عبداللہ نے یہ فارمولہ استعمال کیا ہے، نفرت کی آگ نہیں بھڑکنے دی ہے، قبیلوں اور قبیلوں کے سرداروں کو آپس میں لڑنے نہیں دیا ہے۔ جس محمد نے نبی بننے سے پہلے لوگوں میں شانتی پھیلانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال اس طرح کیا ہو، نبی بننے کے بعد اس نے شانتی کو کیسے بحال کیا ہوگا، نبی بننے کے بعد اس نے شانتی کو کس طرح استھاپت کیا ہوگا۔ نبی بننے سے پہلے جس کی عقل مندی، دور اندیشی اور دانش مندی کا یہ حال ہے، تو نبی بننے کے بعد اس نے امن اور امان کو کیسے قائم کیا ہوگا۔ یہ کہتا ہے اسلام شانتی کو بحال کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ کیا شانتی بحال کریں گے، اور غیروں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نمونہ کیا پیش کریں گے، آئیڈیل کیا بنیں گے ہم ان کے لیے؟ ہم تو اپنوں سے لڑتے ہیں، ہم تو اپنوں میں شانتی بحال نہیں کر پائے ہیں، ہمارے دلوں میں خود اپنوں کے خلاف گھرنا اور نفرتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ۔ فساد تو منافق پھیلاتے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے اس کے اندر کیا ہے۔ منافق کی مثال کیسے بتاؤں؟ منافق ایسے سمجھو، اٹھے گا تمہارے ساتھ، بیٹھے گا آپ کے ساتھ، کھائے گا آپ کے ساتھ، رہے گا آپ کے ساتھ، چلے گا آپ کے ساتھ، کاروبار اور بزنس کرے گا آپ کے ساتھ، لین دین کرے گا آپ کے ساتھ، اور چھری بھی بھوگے گا تو آپ کے پیٹ میں۔ یہ ہے منافق کی صحیح پریبھاشا، یہ ہے منافق کا صحیح انٹروڈکشن۔ جس کے اندر کیا چھپا ہے پتہ نہ چلے۔ منافق کی صحیح مثال دوں اور منافق کی پہچان بتائیے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جب ان سے کہتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو، زمین میں تم فتنہ مت پھیلاؤ، جھگڑا پیدا نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد کہاں برپا کرتے ہیں، ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، ہم کبھی فساد برپا نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہوشیار رہنا ان سے، بی کیئرفل، ان سے ساودھان رہنا۔ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ انما الا انہم هم المفسدون
ہوشیار رہنا، یہی فسادی ہے، یہی فساد برپا کرتے ہیں، اس روئے زمین سے چین و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، ولیکن لا یشعرون، ان کو پتا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جرم اس دھرتی پر، اس زمین پر اگر کچھ ہے تو فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس زمین کے اوپر فساد نہیں پھیلا سکتے، فساد پھیلانے سے منع کیا ہے اسلام۔ محمد ابن عبداللہ کو دیکھو، اب رسول اللہ بن چکے ہیں، 13 سال مکے میں رہتے ہیں، مکے کے باشندوں نے مجبور کر دیا، آپ کو رہنے نہیں دیا۔ محمد ابن عبداللہ مکہ چھوڑ کر 13 سال کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں، ابھی مدینہ میں رہتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد مکے میں عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر پتا چلتا ہے مکے کے کافروں نے اعلان کر دیا محمد ابن عبداللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں گھسنے نہیں دیا جائے گا، مکے میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ محمد ابن عبداللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے سے دروازے پر کھڑا کر دو، لوگوں کو، شاکروں کو، بدماشوں کو، جو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں انٹری نہ کرنے دیں۔ فساد پھیلانا چاہتے تھے کافر لوگ۔ جب یہ لشکر محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر، 7 میلز کی دوری پر، 7 مائلز کی دوری پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچتا ہے اور یہ خبر ملتی ہے کہ مکے میں ہماری انٹری نہیں ہے، لوگ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں اور وہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک قاصد بھیجا، آپ نے ایک دودت بھیجا، آپ نے ایک ایلچی بھیجا، آپ نے ایک پیغامبر کو بھیجا کہ آؤ اور بات چیت کر لو، بات چیت کے ذریعے معاملے حل کر لینا چاہیے۔ بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی کسی قاصد کو بھیجا، ایلچی کو بھیجا، کہا جاؤ اور کافروں کو دعوت دو، ہم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، آؤ اور ہم سے بات چیت کر لو۔ بات چیت کے ذریعے اگر راستہ نکلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم لڑنے نہیں آئے، جھگڑا کرنے نہیں آئے۔ کافروں نے اس بات کو مان لیا، کہا ٹھیک ہے چلو بات چیت کرنے میں کیا برائی ہے، بات چیت کرنے میں کیا برائی ہے۔ کچھ لوگ مکے سے حدیبیہ کے مقام پر آئے، ان لوگوں کا سردار سہیل تھا، کافروں کا سردار سہیل تھا۔ بہت سے لوگ بول رہا ہوں اور سمجھا کے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات پوری طریقے سے تو آپ کے دل میں اتار سکوں۔ کافروں میں جو لوگ آئے ان کا پریسیڈنٹ، ان کا سبھاپتی کون تھا؟ سہیل۔ یہ لوگ جب آئے تو بات چیت ہونے لگی، آپ نے کہا دیکھو ہم اور ہمارے ساتھی عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں مکے میں داخل ہو جانے دو، ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، حجر اسود کی اور صفا مروہ کی سعی کریں گے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد اپنے بال حلق کریں گے، اپنے بال چھلائیں گے اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ہمیں آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے، کافروں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو روک رہے ہیں، ہم آپ کو ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال تو بالکل ہی نہیں کرنے دیں گے، ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے من بنا لیا ہے۔ نہیں، آپ اتنے لوگوں کو توڑ کر آپ اپنے ساتھ مکے سے مدینہ لے گئے، کتنے لوگوں نے کتنا کمایا اور یہاں رہ کر مزدوری کی اور ساری مال دولت لے کر مدینے چلے گئے، آپ مدینے میں بھی اپنے باپ دادا کا دین لوگوں سے چھڑوا رہے ہیں اور ہم آپ کو آ جانے دیں؟ نہیں، بات چیت کا دور چلتا ہے تو کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں، ان شرطوں کو محمد رسول اللہ مان رہے ہیں،
हैं सिर्फ इसलिए कि फसाद ना फैले, झगड़ा ना फैले, आपस में लड़ाइयां न हो, दंगे न हो, तलवारें न चले, एक दूसरे का मर्डर न करे। आपने फितना और फसाद रोकने के लिए उस मौके पर काफिरों की नाजायज शर्तें भी मानी। अब सुनिए वो शर्तें क्या थी जिन पर समझौता होता है, जिन पर कंप्रोमाइज होता है, और उस समझौते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद सिग्नेचर करते हैं, आप खुद उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, आप खुद लिखते हैं कि मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। वो नाजायज शर्तें क्या थी जरा सुनिए मेरे भाइयों। आए मोहम्मद, पहली शर्त देखिए, आए मोहम्मद इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप भी जाइए और आपके साथ जितने लोग आए हैं मदीने से ये सब मदीने वापस जाएं। 400 किलोमीटर, और वो भी ट्रेन का सफर नहीं था कि जर्जी साहब की तरह बैठे लखनऊ से शाम को और सुबह आपके यहां आ गए। घोड़ों का सफर, ऊंट का सफर, वो भी 400 किलोमीटर का सफर, मदीने से चलकर मक्के की तरफ आना, और मक्का आ चुका, 7 मील दूर रह गया बस। और शर्त पहली, इस मर्तबा हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप भी जाइए और आपके साथ जितने लोग आए सब वापस जाओ। आपने कहा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। लिख लिया गया। सुहैल ने, काफिरों के प्रेसिडेंट ने कहा मेरी दूसरी शर्त ये है, क्या है कि अगली साल, नेक्स्ट ईयर आप आ सकते हो, आपके साथ जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर, अगली साल आप आएंगे, लेकिन आपको मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। मेरे माँ बाप की जमीनें आज भी मक्के में मौजूद, और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम्हें मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे रिश्तेदार आज भी मक्के में मौजूद, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। मक्के में मेरा खानदान आज भी मौजूद, लेकिन हमी से यह कहा जा रहा है कि आपको इस मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। बिल्कुल वही हालात, इस देश को आजाद कराने में खून हमने बहाया, कुर्बानियां हमने दी, बंटवारे के मौके पर हमें इख्तियार था इस मुल्क को छोड़ने का और दूसरे मुल्क में जाने का, लेकिन हम अपनी मर्जी से इस देश के अंदर रुके। लेकिन जिन्होंने तख्तों पर लटक कर फांसी के फंदों को चूम कर अपनी जानें दी हैं, 1-1 लाख, 1.5-2 लाख उलमा ने फांसी के तख्तों को चूम लिया और फांसी के फंदों को चूमते चूमते अपनी जानें दे दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आज इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी है। मेरे भाइयों, 95,000 लोगों में 65,000 लोग सिर्फ मुसलमान, जिनके नाम आज भी इंडिया गेट के दरवाजे पर लगे हुए हैं। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर देखा जा सकता है 95,000 में से सिर्फ 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम। गौर कीजिए, जिन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और आज हम ही से कहा जा रहा है आज इस देश में के रहने वाले हो या नहीं, तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा, तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा, तुम्हें अपने बाबा आबाओ अजदाद, अपने बाप दादाओं का जन्म दिखलाना पड़ेगा। किसी की बीवी पाकिस्तान की तो नहीं थी, बांग्लादेश की तो नहीं थी, इंडोनेशिया की तो नहीं थी, आज हम ही से कहा जा रहा है कि आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। कंडीशन है। 3 दिन से ज्यादा आपको और आपके साथियों को नहीं रहने दिया जाएगा। आपने कहा ठीक है, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देखिए शांति के लिए आप कितना दब रहे हैं।
انہوں نے کہا اے محمد میری تیسری شرط یہ ہے آپ اور آپ کے صحابہ تلواریں لے کر تو آئیں گے لیکن تلواریں میان میں رکھی ہوئی ہوں گی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں گھوم سکتے ہو، اور مکے میں ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے، اور شرط ہے؟ کہاں ابھی بات ختم کہاں ہوئی؟ کا چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مکے سے میرا کوئی آدمی آپ کے پاس بھاگ کر مدینہ چلا جائے اور آپ کے پاس پہنچ جائے، اسلام لے آئے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ اس کو اپنے پاس نہیں روک سکتے ہو۔ اگر آج کے بعد مکے سے کوئی بھی آدمی مدینہ جائے گا تو آپ کو میرا آدمی واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی ریٹرن کرنا ہوگا، میرا آدمی لوٹانا ہوگا۔ لیکن مدینے سے اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس مکے میں آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ دیکھ رہے ہیں کوئی شرطوں کا تال میل ہے؟ اس سال نہیں کرنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اگلی سال آ سکتے ہو، ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تلوار لاؤ گے لیکن میان میں رہے گی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں گھوم سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میرے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، میرا آدمی اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن تمہارا آدمی اتیجت کیا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے تاکہ محمد اٹھ جائے اور سمجھوتے پر دستخط پر یہی جھگڑا ہو اور چند لوگ جو محمد کے ساتھ آئے ان کو یہیں پر ختم کر دیں، لڑا کر مار ڈالے، ختم۔ یہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے جیسے آج کل کی موجودہ گورنمنٹ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، بالکل یہی بہانہ سہیل ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہنے محمد نہیں، یہ کیسے ہو جائے گا، اور یہیں پر لڑائی جھگڑا ہو، یہیں پر تلواریں چلیں، یہ جہاد کے نام پر لڑیں اور ہم بھی لڑیں، اور چند لوگ تو ہیں یہ لوگ ہم ان کو اٹھا کر یہیں پر قتل کر دیں، لیکن آپ کوئی موقع نہیں دے رہے ہیں، فتنہ اور فساد کو روک رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اب وہ سوچ رہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کو یہ بھی منظور؟ چلو ٹھیک، میرا آدمی آئے گا تو واپس کرو گے، تمہارا آدمی آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اب سگنیچر ہو رہے ہیں، لکھ دیا محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ سہیل سے کہا لو سگنیچر کر دو۔ کافروں کا سردار سہیل کے پاس جیسے ہی ڈاکومنٹ ہاتھ میں آیا، اس نے دیکھا تو آخری چال چلی کمپرومائز کو بگاڑنے کی، آخری کوشش کی اس نے کہ ابھی بھی کھیل بگڑ جائے۔ تو اس نے کہا واہ، اس پہ تو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ ارے ہم رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ کاٹو۔ ارے اسی بات کا تو جھگڑا ہی ہے، آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں نہیں ہوں۔ اگر ہم رسول مان ہی لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ ارے جھگڑے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں اور ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا یہ رسول اللہ کاٹو اور لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاغذ کو لیا اور حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو۔ اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے، اے علی رسول اللہ کاٹ دو، اور رسول اللہ کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دو۔ محمد تو لکھا ہی ہوا ہے، رسول اللہ یہ ہمیں مانتے نہیں ہیں، ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا سن آف عبداللہ مانتے ہیں، لہذا لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ ادھر حضرت علی نے منع کر دیا، نبی کے سامنے دیکھیے کتنے چیلنج، ادھر وہ کہہ رہا ہم رسول اللہ
کاٹو نہیں تو ہم شرط نہیں مانیں گے, سمجھوتا نہیں ہوگا, کمپرومائز نہیں ہوگا. ادھر آپ حضرت علی سے کہہ رہے علی رسول اللہ کاٹ دو, ادھر حضرت علی کہہ رہے میں نہیں کاٹ سکتا. سوچو کتنے چیلنج. حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا, اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ فرمایا واہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں, ہم آپ کے اللہ کا رسول ہونے پر ایمان لائے ہیں, جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ کیسے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان نہیں رہے ہیں. کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان نہیں رہے, جب ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو کاٹے کیسے؟ اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹ سکوں. اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنایا ہے, اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے, اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے, تو پھر ہماری کیا مجال کہ میں رسول اللہ کاٹ دوں؟ اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹ سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو مت کاٹو, مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے. جو نبی اعلان کرتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج وہ رسول کہہ رہا ہے اے علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے اشارہ کیا یہ لکھا ہے. اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قلم لیتے ہیں اور رسول اللہ کاٹ رہے ہیں. جس نبی کو عرش والے نے رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے, محمد رسول اللہ نے بھی لوگوں سے کہا ہے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھو تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی پڑھنا ہے, تمہیں مجھے اللہ کا رسول بھی ماننا ہے. لیکن آج یہ لوگ رسول اللہ کٹوا رہے ہیں, اگر نہ کاٹوں, اگر اس کو میں نہ مٹاؤں تو یہ لڑائی کے لیے تیار ہے, جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے, فتنہ پھیلانے کے لیے تیار ہے. اس فساد کو کیسے روکا جائے, اس فتنے کو کیسے روکا جائے, اس لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے. آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا, آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا, آپ نے رسول اللہ کا شبد, رسول اللہ کا ورڈ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اللہ کی قسم جب رسول اللہ کا لفظ خود اللہ کے رسول کاٹ رہے ہوں گے, حضرت علی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, حضرت ابو بکر صدیق کیسے رو رہے ہوں گے, اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تو تلوار کے دستے پر مچل رہا ہوگا کہ ابھی اس سہیل کی میں گردن اڑا دوں جو ہمارے نبی سے لفظ رسول اللہ کٹوا رہا ہے. غور کرو میرے ساتھیو, لیکن یہ تمام کی تمام صحابہ ماننے پر مجبور ہے, اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے. جب اللہ کے نبی جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی کر رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑ رہا ہے. اسی کا نام اطاعت ہے, اسی کا نام فرما برداری ہے کہ ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا نام لفظ رسول اللہ کاٹے, ہم نہیں چاہ رہے, لیکن پھر بھی ماننا پڑ رہا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میں کاٹ کر فساد روک دوں. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام وہ نہیں ہے جو ہمارا دل چاہے, اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ چاہے, چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے لیے ہمارا دل گوارا کرے یا نہ کرے. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کا نام لفظ شبد آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول رک جائیے, اے اللہ کے نبی رک جائیے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی رسول اللہ کاٹنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, میرے کویشچن کا آنسر دے دیجئے. فرمایا کیا بات ہے؟ آپ پوچھو اے عمر, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابھی آپ نے کاٹا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دو, السنا علی الحق وہم علی الباطل, اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے رسول اللہ بنا کر نہیں بھیجا ہے؟ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے راستے پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا
قال بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اے اللہ کے نبی وہم علی الباطل، کیا وہ غلط نہیں ہے جو آج ناجائز شرطیں بنوا رہے ہیں، کیا وہ غلطی پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، وہ غلطی پر ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی اگر ابھی آپ مجھے حکم دے دیں اور میں ان سے لڑنے لگوں، جہاد کروں، تلواریں نکال لوں، کیا اے اللہ کے نبی اگر میں ان کو مار دوں، میں اپنی تلواروں سے ان کو قتل کر دوں، ان کا خون بہا دوں، تو کیا یہ کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار، کیا یہ کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ کہہ رہے بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم ان کو قتل کر دو گے جہاد میں تو یہ جہنم میں جائیں گے، اگر یہ مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا قتلانا فی الجنہ، اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں، ان کی تلواروں سے ہماری گردنیں کٹ جائیں، اگر ہم مارے جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر تم نے ان کو مار دیا تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور انہوں نے تمہیں مار دیا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں، یہ غلط ہے، ہم مارے جائیں تو جنتی، مار دیں تو یہ جہنمی، پھر آپ ہمیں روکے کیوں ہیں؟ پھر آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پھر آپ تلوار نکالنے کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اتنا ذلت سے آپ فیصلہ مان رہے ہیں اور اتنا ذلیل ہو کر ناک کٹوا کر ناک رگڑ کر آپ ان کا فیصلہ مان رہے ہیں، آپ ان سے صلح کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر چپ رہو، عمر خاموش رہو، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ ابھی مجھے فتنہ روکنا ہے، فساد روکنا ہے، جھگڑا روکنا ہے، امن پیدا کرنا ہے، شانتی بحال کرنا ہے۔ آپ نے حضرت عمر کی بھی نہیں سنی اور آپ نے رسول اللہ کاٹ دیا۔ جب رسول اللہ کاٹا تو پھر یہ سمجھوتا پورا ہو گیا، یہ کمپرومائز پورا ہو گیا، اور آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر پھر سے مدینے واپس چلے آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امن اور امان کو قائم کرنے کے لیے، شانتی کو بحال کرنے کے لیے اور فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک کمپرومائز کیا کہ لفظ رسول اللہ تک کاٹنا گوارا کر لیا، لیکن جھگڑا نہیں ہونے دیا، امن اور امان اور شانتی کو بحال رکھا۔ کیا ہم اور آپ ایسا کریں گے؟ کیا ہم اور آپ چھوٹے باپ کی تھوڑی دیر کے لیے بیٹے بنیں گے؟ کیا ہم آپ محمد رسول اللہ سے سیکھیں گے کہ اس ملک میں امن کیسے پیدا ہو، اس ملک کے اندر فساد کیسے رکے، اس ملک کے اندر جھگڑا کیسے ختم ہو؟ کیا ہم اور آپ یہ قربانی دیں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں،